جب مشہور برطانوی بحری جہاز ٹائٹینک حادثے کا شکار ہوا تو اس کے آس پاس 3 ایسے بحری جہاز موجود تھے جو ٹائٹینک کے مسافروں کو بچا سکتے تھے۔ سب سے قریب جو جہاز موجود تھا اس کا نام تھا سیمسن، اور حادثے کے وقت ٹائٹینک سے صرف 7 میل کی دوری پہ تھا۔ سیمسن کے عملے نے نہ صرف ٹائٹینک کے عملے کی طرف سے فائر کیے گئے سفید شعلے جو کہ انتہائی خطرے کی صورت میں فضا میں فائر کیے جاتے ہیں دیکھے تھے، بلکہ مسافروں کی آہ و بکا کو بھی سنا تھا۔ لیکن کیونکہ سیمسن کے عملے کے لوگ غیر قانونی طور پر انتہائی قیمتی سمندری حیات کا شکار کر رہے تھے اور انہیں چاہتے تھے کہ پکڑے نہ جائے، لہذا ٹائٹینک کی صورتحال کا اندازہ ہوتے ہی بجائے مدد کرنے کے وہ جہاز کو ٹائٹینک کی مخالف سمت میں لے گئے۔ یہ جہاز ہم میں سے ان لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے جو اپنے گناہوں بھری زندگی میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ ان کے اندر سے انسانیت کا احساس ختم ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ساری زندگی اپنے گناہوں کو چھپاتے گزار دیتے ہیں۔ دوسرا جہاز جو قریب موجود تھا، اسے کیلیفورنین کا نام کیلیفورنین تھا، جو حادثے کے وقت ٹائٹینک سے 14 میل دور تھا۔ اس جہاز کے کیپٹن نے بھی ٹائٹینک کی طرف سے مدد کی پکار کو سنا اور باہر نکل کر سفید شعلے اپنی آنکھوں سے دیکھے، لیکن کیونکہ وہ اس وقت برف کی چٹانوں میں گھرا ہوا تھا اور اسے ان چٹانوں کے گرد چکر کاٹ کر ٹائٹینک تک پہنچنے میں خاصی مشکل کا مسئلہ بننا تھا۔ صبح جب وہ ٹائٹینک کی لوکیشن پہ پہنچا تو ٹائٹینک کو سمندر کی تہہ میں پہنچے 4 گھنٹے گزر چکے تھے، اور ٹائٹینک کے کیپٹن ایڈورڈز ایل سمتھ سمیت 1569 افراد موت کے گھاٹ اتر چکے تھے۔ کارپیتھیا، تیسرا جہاز کارپیتھیا ٹائٹینک سے 68 میل دور تھا، جو ٹائٹینک سے تقریباً 68 میل تھا۔ اس جہاز کے کیپٹن نے ریڈیو پہ ٹائٹینک کے مسافروں کی چیخ و پکار سنی۔ صورتحال کا اندازہ ہوتے ہی وہ ٹائٹینک کی طرف بڑھا، حالانکہ وہ جنوب کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے فوراً اپنے جہاز کا رخ موڑا اور برف کی چٹانوں کو اور خطرناک موسم کی پرواہ کیے بغیر مدد کے لیے روانہ ہو گیا۔ اگرچہ یہ دور ہونے کے باعث ٹائٹینک کے ڈوبنے کے 2 گھنٹے بعد لوکیشن پہ پہنچا، لیکن یہی وہ جہاز تھا جس نے لائف بوٹس اور امداد کے منتظر لوگوں کو مائدہ اور 710 مسافروں کو زندہ بچا لیا۔